بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بچپن میں آپ کے دادا کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ایک جادوگر کے ساتھ کون سا واقعہ ہوا تھا، اس کے بارے میں سنیں گے۔ دوستو، ایک بار مکہ شہر میں بہت سوکھا پڑ گیا تھا۔ کئی سالوں سے بارش نہیں ہو رہی تھی۔ جانور بھی پیاس سے مرتے جا رہے تھے۔ لوگوں کی حالت بہت خراب تھی۔ سب موت کی کگار پر تھے کہ انہی دنوں میں ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دادی اور حضرت عبد المطلب کی بیوی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے خواب دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے، اے مکہ والو، تمہارے بیچ ایک نبی آنے والا ہے اور اس نبی کے ظاہر ہونے کا وقت قریب آ چکا ہے۔ اس نبی کی وجہ سے تمہیں زندگی ملے گی اور تم پر خوب بارشیں ہوں گی۔ تمہاری زندگی اور جانوروں میں برکت ہوگی۔ اے مکہ والو، اگر تم اپنے علاقے میں بارش کروانا چاہتے ہو تو اپنوں میں سے ایک ایسے انسان کو تلاش کرو کہ جس کا رنگ گورا ہو، قد لمبا ہو اور اس کی پلکیں گھنی ہو اور بھویں آپس میں ملی ہوئی ہو۔ وہ انسان اپنے سارے لڑکوں کو لے کر نکلے اور تم میں سے ہر خاندان کا ایک انسان اس آدمی کے ساتھ جائے۔ سب پاک صاف ہو کر اچھے کپڑے پہنے اور خوشبو لگائے اور سب سے پہلے جا کر کعبہ کے پاس حجر اسود کو چومے اور پھر سامنے والے پہاڑ جبل ابو قبیس پر چڑھ جائے۔ اس پہاڑ پر پہنچ کر وہ آدمی جس کے بارے میں اوپر نشانیاں بتائی گئی ہیں وہ بیٹھ کر بارش کی دعا کرے اور سارے لوگ آمین کہے تو بارش ہو جائے گی۔ صبح اٹھ کر ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دادی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ خواب جب مکہ والوں کو بتایا تو سب حیران رہ گئے اور کہنے لگے کہ یہ خواب کوئی عام خواب نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے ہمیں پیغام بھیجا گیا ہے کہ ہم اس طرح پہاڑ پر چڑھ کر دعا مانگے تو ہم پر بارش ہوگی۔ اس لیے چلو اور اس آدمی کو تلاش کرو کہ جس کے بارے میں خواب میں بتایا گیا ہے۔ دوستو، مکہ والوں نے اس آدمی کو تلاش کرنا شروع کر دیا تو ساری خوبیاں جو خواب میں بیان کی گئی تھی ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے اندر نکل آئی۔ لوگوں نے آ کر حضرت عبد المطلب سے کہا کہ آپ ہی ہمارے سردار ہو اور آپ ہی کے اندر وہ ساری خوبیاں ہمیں نظر آ رہی ہے جو خواب میں بتائی گئی ہے، اس لیے آپ چل کر ہمارے لیے بارش کی دعا کریں۔ حضرت عبد المطلب نے اپنے سارے لڑکوں کو جمع کیا اور مکہ کے ہر گھر سے ایک آدمی کو ساتھ لے کر کعبہ کے پاس آئے اور حجر اسود کو چوما اور پھر جبل ابو قبیس پہاڑ پر چڑھ گئے۔ حضرت عبد المطلب نے پہاڑ پر چڑھ کر بارش کی دعا کی اور سبھی لوگوں نے آمین کہا۔ دوستو، ابھی دعا ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ اچانک آسمان پر کالے بادل چھانے لگے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے بہت تیز بارش شروع ہو گئی۔ جب ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر مبارک 7 سال کی ہوئی تو ایک دن ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں میں درد ہونے لگا اور آپ بہت پریشان ہو گئے تو ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ایک جادوگر کے پاس گئے۔ حضرت عبد المطلب نے اس جادوگر کا دروازہ کھٹکھٹایا لیکن اس نے دروازہ نہیں کھولا۔ جب اس جادوگر نے دروازہ نہ کھولا اور ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے دادا کے ساتھ کھڑے رہے تو اچانک اس جادوگر کی گھر کی زمین ہلنے لگی اور زلزلہ آ گیا تو وہ گھبرا کر باہر نکلا۔ جب اس جادوگر کی نظر ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر پڑی تو وہ حیران رہ گیا اور کہنے لگا کہ اے عبد المطلب، یہ بچہ تمہارا کون ہے؟ تو حضرت عبد المطلب نے کہا کہ یہ میرا پوتا ہے اور عبداللہ کا بیٹا ہے۔ تو اس جادوگر نے کہا کہ اے عبد المطلب، یہ لڑکا اس امت کا نبی ہے۔ اگر میں ابھی اپنے گھر سے باہر نہ نکلتا
تو گھر کی چھت مجھ پر گر جاتی۔ اے عبدالمطلب، تم اس لڑکی کی حفاظت کرنا اور اسے یہودیوں سے بچا رکھنا، ورنہ اگر وہ لوگ اسے دیکھ لیں گے تو اسے قتل کر دیں گے۔ اور رہی بات اس بچے کی آنکھوں میں درد کی، تو اس کا علاج خود اس بچے کے پاس موجود ہے۔ یہ سن کر عبدالمطلب بہت حیران ہوئے اور پوچھنے لگے کہ ایسا کیسے؟ تو اس جادوگر نے جواب دیا کہ جاؤ، گھر جاؤ اور اس بچے کے منہ میں انگلی رکھ کر اس کا تھوک اس کی آنکھوں میں لگا دو، پھر دیکھنا کہ اس کی آنکھیں خود بخود ٹھیک ہو جائیں گی۔ حضرت عبدالمطلب نے گھر جا کر یہی کیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھیں بالکل ٹھیک ہو گئی۔ دادا عبدالمطلب اپنے پوتے کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے۔ جب بھی کھانا کھانے بیٹھتے تو جب تک ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہ آ جاتے تب تک گھر میں کوئی بھی کھانا شروع نہ کرتا، اور اللہ کے رسول کی یہ برکت ہوتی تھی کہ جب بھی کھانا کم ہوتا تو ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر اس کھانے میں شریک ہوتے تو وہ کم کھانا بھی سب کے لیے کافی ہو جاتا اور آخر میں کھانا بچ بھی جاتا۔ دوستو، جب دادا عبدالمطلب کے پاس ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ابھی 2 سال بھی نہیں گزرے تھے کہ اچانک ایک دن دادا عبدالمطلب کو درد اٹھا اور انہیں موت کے آثار نظر آنے لگے۔ دادا عبدالمطلب نے اپنے بیٹے ابو طالب کو بلایا اور کہا کہ اے ابو طالب، ابھی تک میں اپنے پوتے محمد کا ہر طرح سے خیال رکھتا آیا ہوں اور اسے کسی بھی چیز کی کمی کا احساس نہ ہونے دیا۔ اب یہ بچہ میں تمہارے حوالے کرتا ہوں، اس لیے اس کی خوب دیکھ بھال کرنا اور اس پر غصہ نہ ہونا۔ اتنا کہہ کر حضرت عبدالمطلب کی وفات ہو گئی۔ دادا کی وفات پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ روئے اور پریشان ہو گئے کہ اب میرا کیا ہوگا، لیکن جس کی حفاظت اللہ تعالیٰ کرے تو اس کے تو مددگار زمین اور آسمان بھی بن جاتے ہیں۔ حضرت عبدالمطلب کو مکہ ہی میں حجن نام کی ایک جگہ پر دفن کیا گیا۔ جس وقت دادا عبدالمطلب کا جنازہ اٹھا اور لوگ انہیں قبرستان کی طرف لے جانے لگے تو ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنازے کے پیچھے پیچھے روتے ہوئے چل رہے تھے کہ ایک بار ایک صحابی نے ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کیا آپ کو اپنے دادا عبدالمطلب کے وفات کے بارے میں کچھ یاد ہے؟ تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، مجھے یاد ہے، میری عمر اس وقت 8 سال کی تھی۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور اسلامک واقعے سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔